جناب برکاتی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اظہار اسلام فرمایا تو حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کا رد عمل بہت شدید تھا۔ پھر حکمت الہی نے دعائے رسول پوری کی اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ پھر جو رد عمل تھا بطور مسلمان وہ تو ایسے ہی رجحان ساز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سن 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جس طرح سن 47 ہی تھا، اگرچہ 1947 جب ملک کا قیام عمل میں آیا، تو اب 1447 ہجری ہے، تو انشاءاللہ اس ملک کا استحکام ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو پوری امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کا سال بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس حوالے سے جو آغاز میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین تاجدار صدق و وفا جری اور شجاع، وہ عظیم المرتبت ہستی کہ جن کے قبول اسلام سے پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام ایسی سوچ میں رہا کرتے تھے کہ جو سوچ بڑھتے بڑھتے کہاں تک لے گئی کہ 6 سال ہو گئے حضور کو تبلیغ فرماتے ہوئے اور ابھی صرف 39 مرد ہی مسلمان ہوئے۔ تو جانتے تھے کہ اگر یہی ریشو رہی تو میری ظاہری حیات طیبہ کتنی ہوگی، اور اس میں ریشو میں دیکھیں تو 6 سالوں میں اگر 39 لوگ مسلمان ہیں تو ایک سال میں 6 بندے بنتے ہیں، تو اگر 20 سال بھی تبلیغ کریں تو ان کی تعداد 120 تک جائے گی۔ تو کیا دین اسلام پھیلے گا اور کیا ہمارا پیغام آفاقی بن کر دنیا تک پہنچے گا؟ تو جن وسائل کو اختیار کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی کہ ان میں سے سب سے سریع الاثر وسیلہ کون سا ہو سکتا ہے اسلام کے پھیلاؤ میں اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں، تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑی۔ اگرچہ جو آپ کے دائرہ اسلام میں تھے عظیم المرتبت ہستیاں تھیں، لیکن جو کفر کی طرف توجہ گئی تو ان میں سے سب سے زیادہ توجہ حضرت عمر فاروق کی طرف گئی۔ چن کے لیا نا، چن کے لیا، سلیکٹیو تھے اور دعا کی، تو اسی لیے مراد مصطفیٰ۔ اور یہی بات ہے کہ جو بھی آیا حضور کی اجتماعی دعوت تھی، جو مسلمان ہوا اپنی مرضی سے ہوا، حضور کے عام دعوت پر ہوا، لیکن عمر فاروق جو ہے وہ مرید کی بجائے مراد مصطفیٰ بن کر آئے ہیں۔ اور جو آپ نے بات کہی کہ اسلام کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا، یہ تو ایک حقیقی بات ہے کہ جس کو نفرت شدید ہوگی، جب وہ چینج ہوگا اس کا رخ، تو پھر وہ محبت اس سے بھی زیادہ شدید ہوگی۔ حدیث مبارکہ بھی تو ہے نا کہ تم میں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے، بڑے تھے، وہ اسلام میں بھی، وہ اسلام میں بالکل۔ تو یہ اسلام میں اس سے بھی کہیں زیادہ اچھے ثابت ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے، لوگوں کو مارا کرتے تھے اور یہ بھی خیال نہیں کرتے تھے کہ جس کو مار رہا ہوں وہ عورت ہے، کمزور ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جرم کیا ہے کہ تم حضور کے غلام بن گئے ہو۔ اور یہی بات تھی کہ جب منادی ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے والے کو انعام دیا جائے گا تو آپ نکلے ہیں وہاں سے، لیکن یہ بات ہے کہ آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے، 3 رشتے تھے، وہ آپ کے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے، آپ کے بہنوئی بھی تھے، اور آپ کے برادر نسبتی بھی تھے۔ ان دونوں کی بہنیں ایک دوسرے کے گھروں میں بھی تھیں۔ تو یہ 3 رشتے رکھنے والے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں تو تینوں رشتوں کو بھی الگ رکھ دیا اور ان پر بھی سختی شروع کر دی۔ اپنی ہمشیرہ کو بھی اسی طرح، جو آپ کی ایسی ہمشیرہ جو آپ کے ہر بات کو حکم کا درجہ سمجھتے ہوئے عمل پیرا ہوا کرتی تھی، آج اس کی بھی شامت آ گئی۔ اور پھر یہ جب چلتے چلتے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں دار ارقم میں، تو یہ منظر ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا ہمارے سامنے نظارہ پیش کرتا ہے۔ 3 دن پہلے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا اِنَّ حَمْزَةً مَكْتُوبٌ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ، جن کو لکھ دیا اللہ نے 7 آسمانوں میں اور زمینوں میں، کیا ہوا؟ اسد اللہ و اسد رسول ہی، وہ اللہ کے شیر ہیں، اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ وہ بھی 3 دن پہلے قبول اسلام کر چکے، لیکن ابھی اسلام کو مہمیز ملنا باقی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب دروازے پر پہنچے ہیں تو وہاں پر موجودین گھبرا گئے، لیکن امیر حمزہ شیر ساتھ موجود تھے، دروازہ کھولا گیا۔ تو اب یہاں پر امام
بہقی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پہنچے ہیں، مسلح ہے، میرے حضور علیہ السلام کی استقامت اور آپ کے اندر جو جرت ہے وہ بھی ملاحظہ کریں. تلوار ان کے پاس ہے، آئے شہید کرنے کے لیے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی قمیض کو پکڑا اور کھینچا، جھٹکا دیا. اور پھر ایک روایت میں آیا کہ آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ یعنی جانتے تھے حضور کہ اس کے اوپر ایک کفر کی جو گرد پڑی ہوئی ہے وہ جھاڑنے کی دیر ہے، یہ سلیم الفطرت ہے، یہ اسلام میں آئے بغیر رہ نہیں سکتے. تو پھر وہیں پر وہ ہوا جس کا نظارہ آسمان دنیا کے ان ملائکہ نے بھی کیا اور زمین کے اندر بھی جو ملائکہ تھے انہوں نے بھی کیا، اور سب سے پہلے حضور کے ستاروں نے کیا، جو آسمان رشد و ہدایت کے ستارے، وہ آسمانوں کے ستارے ملائکہ اور یہ زمین کے ستارے اصحاب نبی 39 لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اب 40ویں نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، مکہ کی پہاڑیاں گونج پڑی ہیں قبول اسلام سے. اور پھر یہ ہوا کہ حضور عبادت کرنی ہے تو چھپ کے کیوں کریں، تو پھر عبادت کی. تو پھر مکہ مکرمہ کے اندر وسط میں بیت اللہ شریف میں جا کر وہ جو 2 صفیں بن کر گئیں، کیسا منظر خوبصورت ہوگا. ایک صف کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک صف کی قیادت حضرت سیدنا امیر حمزہ، اور درمیان میں میرے صفات تشریف لے کر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر اعلانیہ نماز ادا کی. اور پھر یہ وہ موقع کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ بھی حاضر ہوئے، امام حاکم نے لکھا، دیگر محدثین نے لکھا، انہوں نے آ کر ان کی مبارکباد پیش کی. اور پھر یہاں پر ہوا کہ امام ابن ابی عاصم نے لکھا کہ عرض کیا گیا حضور جب یہ دنیا سے جائیں گے تو پھر ان پر اسلام بھی روئے گا. اس کے بعد جو باتیں قابل غور ہیں، آپ نے سوال کا ایک حصہ رکھا کہ اسلام سے پہلے کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا ہوا. یہ عمر فاروق تھے جو حرم شریف سے نکلے اور ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی اور کہا جا کر، جب اس نے پوچھا کون، کہا میں ابن خطاب. دروازہ کھولا، کس لیے آئے؟ پر میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا. اب اتنے زور سے اسے میں دروازہ بند کیا، لیکن حضرت عمر فاروق اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہے تھے. پھر ایک اور سردار کے پاس گئے، ان لوگوں کو پتا چلا تو بنی سہم کے لوگوں نے آ کر آپ پر حملہ کر دیا. آپ اس وقت ابتدا سے شروع ہوئے جو اشراق کا ٹائم تھا اور سورج سر پر آ گیا، تب تک لڑتے رہے. اور آخری بات عرض کروں گا، اس کے بعد آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ گھر میں موجود تھے. ادھر پھر عتبہ کی قیادت میں کئی لوگ 100 کے قریب آپ پر حملہ ور. یہ پوائنٹ قابل غور ہے. آپ کے دروازے پہ دروازہ کھولا، خالی ہاتھ عمر فاروق اور سامنے 100 کے قریب تلواریں. اب عمر بچائے خود کو تو کیسے بچائے؟ قوت فیصلہ کیا ہے، جرت و بہادری کیا ہے؟ سرنڈر کریں یا آپ اپنا دفاع کریں؟ کس طرح کریں گے؟ وہ عتبہ کو فوری طور پر آپ نے گردن سے پکڑ کے اس کو پیچھے سے سینے سے لگایا اور گردن کے گرد اپنا بازو ڈال کر اس کی آنکھوں کے اوپر دونوں انگلیاں دبا دی اور فرمانے لگے انہیں کہہ دو کہ اپنی تلواریں نیچے پھینک دیں. اب اس کی جان نکل رہی ہے. اس نے کہا تلواریں پھینک دو. یہ خالی ہاتھ عمر فاروق کا کردار ہے. تو جب پورے مسلمانوں کی جرت اور قوت ساتھ ہی تو پھر کیسر و کسرا کیوں نہ سر نگو. سبحان اللہ، سبحان اللہ.